تو میرے دوستو حالت نزا پر تو سب مانیں گے اللہ کو، حالت نزا پر سب مان جائیں گے. ہاں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. یا اللہ دیکھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا، ایک چانس اور دے دے واپسی کا، اور کوئی چانس نہیں ہے. تو یہ اللہ والے آج ہمیں کہتے ہیں اس بات کو پہلے مان لو. دیکھو دعوت دو گے تو یقین بدلے گا، یقین بدلے گا تو زندگی میں اعمال آئیں گے، جسم سے اعمال نکلیں گے، اور جب اعمال نکلیں گے تو پھر اللہ کی مدد اترے گی. ہاں دیکھو آپ سب لوگ خدا کے لیے نوجوان کتنے بیٹھے ہیں، ہائے ہائے اپنی زندگیوں کی قیمت لگاؤ میرے دوستوں، بے قیمت نہیں اٹھو یہاں سے. ہاں ہماری جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہم سب کے سب، سارے کے سارے عالم کے ذمہ دار ہیں. اس امت کے ایک ایک نوجوان کے اندر، ایک ایک انسان کے اندر ایک نبی کا کام کرنے کی صلاحیت ہے. ہاں ایک نبی کا کام کرنے کی صلاحیت ایک ایک نوجوان کے اندر ہے. صلاحیت موجود ہے، پھر اللہ کام کیسے لے وہ اللہ پر موقوف ہے، لیکن صلاحیت موجود ہے. میں نے آپ کے سامنے شروع میں عرض کیا تھا، ہاں عورت کو دیکھو، عورت کیسے، میں نے کہا تھا نا گھر چلاتی ہے، عورت کو دیکھو، واہ واہ سبحان اللہ. وہ ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ 3 دن سے بھوکا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا. اپنے گھروں میں پتہ کرایا تو 9 گھروں میں کچھ نہیں تھا کھانے کو. صحابہ سے پوچھا بھائی کوئی لے جائے گا میرے مہمان کو گھر؟ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں لے جاؤں گا. میں لے جاؤں گا کیا مطلب؟ آپ لے تو جائیں گے، گھر کس کے ہاتھ میں؟ بیوی کے ہاتھ میں. بیوی کو پتہ ہے کھانا ہے نہیں ہے کیا، وہ سب. اب جب گھر لے کر گئے تو اب اسی لجاجت سے بیوی سے بات کی، کیونکہ مدینے کی جو انصار تھے ان کی بیویاں تھوڑی سی ذرا سخت مزاج تھیں، بنی ہوئی نہ ہو تو مسئلہ کھڑا ہو جائے، لیکن وہ بنی ہوئی خواتین تھیں، صحابیات بنی ہوئی خواتین تھیں. کہا کس کو لائے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان لایا ہوں. وہ بنی ہوئی تھیں، اہلن و سہلن. اچھا بھوکا ہے 3 دن سے، کچھ کھانے کو ہے؟ کہا کھانے کو تو تھوڑا ہے، اتنا ہی ہے کہ بچوں کو کھلا دوں، اتنا ہی ہے کہ بچوں کو کھلا دو. ہم میں سے تو کیا فرمایا کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ان کو سلا دو، ان کو نہ کھلاؤ، یہ کھانا اس کو دے دو. ہم میں سے کتنے کر سکتے ہیں اس طرح؟ بچے کو بھوکا سلا دیں، روتا پیٹتا، کوئی نہیں بیٹا سو جا، اور کھانا لے جا کے مہمان کے سامنے رکھتے. بنی ہوئی عورتیں دیکھو، عورت کیسے کیسے دین کی دعوت مل رہی ہے اس عورت سے. باپ تو کہہ دیتا ہے، اب وہ اس ماں نے کس دل سے بچوں کو بھوکا سلایا ہوگا. سو جا بچوں، سو جا سو جا سو جا. بنی ہوئی عورت، اس امت کی عورت کیسی داعیہ ہے. کہا ٹھیک، بچوں کو سلا دیا. اچھا جب کھانا لے کر آئیں تو صاحب ابن قیس سے مشورہ کر رہے ہیں بیوی سے، تمہاری کیا رائے، اگر ہم اس کو کھائیں گے تو یہ بھی ہم بھی کھائیں گے تو وہ بیچارہ کیا کھائے گا؟ ہاں تو کیا طے ہوا؟ ٹھیک ہے جب کھائیں گے مشل بہانے سے بجھا دیں گے، سارا کھانا اس کے سامنے رکھ دیں گے، یہ کھا لے، اس کے بعد ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ ہم نہیں کھا رہے. اگر اس کو ایسا لگا تو یہ نہ ہو کہ اس بیچارے سے کھایا نہ جائے. بہانے سے مشل بجھائی، سارا کا سارا کھانا لا کے مہمان کے سامنے رکھا. دونوں میاں بیوی ہاتھ ہلاتے رہے. اس نے کھایا، دعائیں دی اور چلا گیا. صبح کو جب آپ مسجد میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر نظر پڑی. نظر پڑتے ہی آپ مسکرائے اور آپ نے کہا ثابت تیری رات کی مہمانی اللہ کو بہت پسند آئی. یہ اس عورت کی وجہ سے ہے، اس عورت کی وجہ سے. بچے بھی داعی ہیں، ہاں عورت بھی داعیہ ہے. ہاں حکمت بصیرت سے، حکمت بصیرت سے. یہ حکمت بصیرت انشاءاللہ آپ جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے اللہ آپ کو سکھائے گا، اللہ آپ کو لسان القوم سکھائے گا. ہاں مہاجروں میں جاؤ تو کیا بات کرنی ہے، پٹھانوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے، پنجابیوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے، بلوچوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے. ہاں اللہ ان لوگوں، سندھیوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے. ہاں ہم پٹھانوں کو کریڈٹ دیتے ہیں بڑی بہت زیادہ مہمان نوازی کا، بہت مہمان نواز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں یہ ایک بات ضرور اس میں ایڈ کروں گا کہ میں نے جو سندھ میں مہمان نوازی دیکھی، غریب غربا میں، انٹیریئر سندھ میں، یقین کرو وہ مہمان نوازی میں نے کہیں نہیں دیکھی. ہاں ایسی مہمان نوازی نہیں دیکھی. وہ واقعی اتنے غریب ہوتے ہیں اپنے منہ کا نوالا نکال کے آپ کو کھلاتے ہیں.